اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مختصر انداز سے 5 واقعہ پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں، تو آج میرے دوست فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ وَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، بے شک اے صالح علیہ السلام Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فكيف كان عذابي ونذر صدق الله المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست و بزرگ، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مختصر انداز سے 5 واقعہ پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنے قوم کو دین کی تبلیغ کی، دین کی دعوت دیتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے سے انکار تو کیا بلکہ جھٹلایا بھی۔ اس کی بعد حضرت ہود علیہ السلام کی واقعاتی ہیں۔ قوم ہود، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، انکار کی، پھر اس کی ساتھ ساتھ جھٹلا بھی دیا۔ پھر اس کی بعد ایک قوم سمود ہے۔ قوم سمود کو جب حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی دین کی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اللہ ایک الہ ہے، تنہا ہے، اے لوگوں تمہارے معبود صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اسی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو، شرک سے بچ جاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لے کر نہیں آیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید و رسالت اور معاد کے اوپر بھی ان لوگوں نے انکار کی، اور ان کے انکار کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ آگے اس کی بعد قوم لوط، چوتھے نمبر کی جو اللہ نے واقعہ پیش کی ہے۔ میرے دوستوں، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بڑائی ان کی سامنے سناتے رہیں، اور پھر فرما دی ہے اے لوگوں تم بھی کہو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ ایک الہ ہے، وہ تنہا ہے، تمہارے اللہ کی سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جو تم لوگ برے اور قبیح کام کرتے ہو، انتہائی غلاظت والی حرکتیں کرتے ہو، ان سارے حرکتوں سے باز آ کر نہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور جو اللہ نے حکم فرمایا اسی کے مطابق آ جاؤ کہ تم نکاح شادیاں کر لو اور یہ غلط قبیح حرکتیں مت کرو۔
لیکن ان لوگوں نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دی، اور پھر انہیں قسم بقسم کی تانا دیتے رہے کہ تم زیادہ بکواس ہو، اب تمہیں بھی ہم دیکھ لیتے، اپنی علاقہ سے باہر نکال کر پھینکیں گے۔ اسی طریقے سے قوم فرعون کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجے ہیں۔ وہ رب جس نے تمہارے ہی گھر کے اندر پرورش کی موسیٰ کو، اور پھر موسیٰ کو دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی توحید و رسالت بتانے کے لیے اللہ نے نبوت عطا فرمایا اور توریت عطا فرمائی کہ تم بھی ایمان لے کر آؤ۔ ان کی قوم نے بھی، قوم فرعون نے بھی ان کو دعوت دی دین کی، اور ہمارے بنی اسرائیل کی جتنے لوگوں کو تم نے قید کیے سب کو چھوڑ دو۔ لیکن یہ چھوڑنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے خود کہنے لگا انا ربکم الاعلی، جھوٹا سب سے بڑے۔ اب میرے دوستو بات یہاں پر آتی ہے، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ باتیں کون سی ہے؟ جھوٹ ہے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، بہت بڑی بات نہیں۔ آپ نے تہجد نہیں پڑھی، بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے ذکر نہیں کری، بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے چوری کی، بہت بڑی بات نہیں۔ آپ نے ڈاکہ ڈالی، بہت بڑی بات نہیں نا؟ آپ نے حج نہیں کی، بہت بڑی بات نہیں۔ آپ نے عمرہ نہیں کی، بہت بڑی بات نہیں۔ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، بہت بڑی بات نہیں۔ آپ نے قربانی نہیں کری، بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے صدقہ نہیں کری، بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے روزہ نہیں رکھی، بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اپنی زبان کی کل قیامت کو اللہ کے دربار میں جو پکڑ ہوگی، آپ کی زبان کی پکڑ ہوگی کہ تم نے اگر اپنی زبان کو حفاظت کی، آپ نے نماز بھی پڑھ لی، آپ نے زکوٰۃ بھی دے دی، آپ نے قربانی بھی کر لی، آپ نے سب کچھ کر لی ہے، میرے دوستوں آپ نے سارے کچھ کیے، لیکن نہیں کیے تو زبان کی حفاظت نہیں کی، تو اللہ کی وہاں تمہارے زبان کی بڑی پکڑ ہوگی۔ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹے کے اوپر اللہ کی آزمائشیں آتی ہے، جھوٹے کے اوپر اللہ نشت نابود کر دیتے ہیں، اللہ صفحہ ہستی سے اس قوم کو مٹا دیتے ہیں۔ جیسے صفحہ ہستی سے اللہ رب العزت نے قوم نوح کو مٹا دی، جیسے صفحہ ہستی سے اللہ رب العزت نے قوم عاد کو مٹا دی، جیسے صفحہ ہستی سے اللہ رب العزت نے قوم سمود کو مٹا دی، جیسے صفحہ ہستی سے اللہ رب العزت نے قوم لوط کو مٹا دی، جیسے صفحہ ہستی سے اللہ رب العزت نے کیا ہے قوم فرعون کو مٹا دی ہے۔ میرے دوستوں، اور سمندر کے موج کے اندر، بحر قلزوم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو ہلاک بھی کر دیا، برباد بھی کر دیا، تباہ بھی کر دی، اور پورے کائنات کے لیے عبرت کی نشانہ بنا دی، عبرت کی نشانی بن کر رہ گئے پورے کائنات کے لیے۔ تو آج میرے دوستوں بات سے دیکھیں، فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، بے شک اے صالح علیہ السلام، میں مرسل الناقۃ اونٹنی بیچنے والا ہوں، فِتْنَةً لَهُمْ یعنی آزمائش کے طور پر ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے آزمائش کے طور پر ہم ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں۔ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، بس آپ ان کی منتظر رہیں، وَاسْتَبِرْ اور صبر کرتے رہیں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی تو کہہ رہے تو سچے ہے؟ ارے تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ سچے ہے تو ایسی پتھر کی جو چٹان ہے اسی میں سے ایک اونٹنی نکال کر دکھا دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، اللہ یہ اونٹنی مانگ رہے اسی پتھر کی چٹان میں سے۔ اللہ نے کہا کہ میں ایک اونٹنی بھیجنے والا ہوں بطور آزمائش کی، ان کے لیے بڑی امتحان ہوگی، بڑی آزمائش ہوگی۔ آپ اللہ رب العزت نے، اور اونٹنی بھی کیسے ہو؟ گبن ہو، اور بچے والی اونٹنی اللہ نے اسی پتھر میں سے نکال کر دے دی۔
کہ میں ابھی امتحان لینے والا ہوں، ان کی آزمائش ہونے والے ہیں۔ پھر فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ ان کی اب آزمائش اور امتحان کی وقت ہے، یہ کیا کرتے؟ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، اللہ نے فرما دیا وَنَبِّئُهُمْ، انہیں خبردار کر دو، انہیں خبر دے دو، بے شک پانی قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، ان کی درمیان تقسیم کیا گیا ہے، کہ وہ جو پانی ہے ان کے درمیان اللہ نے باری بنا دی ہے۔ کیسے؟ کہ کلو شرب محتضر، ہر ایک کو اپنا اپنا باری پر کنویں پر آنا ہے، اپنے اپنے باری پر آنا ہے پانی پینے کے لیے۔ اللہ نے تقسیم کر دی۔ وجہ یہ تھے میرے دوستوں، اونٹنی اتنی بڑی تھے کہ 950 فٹ اسکوائر فٹ تھا اس کی، 950 فٹ اسکوائر فٹ جو وہ بیٹھنے کی جگہ تھے۔ اب یہ اونٹنی اتنی بڑی تھی میرے دوستوں، وہ سارے پانی کنواں کی پی جاتی تھی۔ اب یہ کہنے لگا بھائی یہ سارے پانی پی جاتے، باقی دوسری جانور اتنی بڑی اونٹنی کو دیکھ کر میرے دوستوں بھاگنے لگتے کہ یہ کیا چیز ہے اللہ رب العزت نے جو اپنے قدرت سے بھیجی ہے۔ وہ اللہ قادر مطلق۔ میرے دوستوں جب ان کی سامنے یہ اونٹنی باقی جانور دیکھتے تھے، وہ جانور بھاگنے لگتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے باری بنا دی کہ جس دن اونٹنی یہ پانی پیے گی اس دن اور کسی کی باری نہیں ہوں گے، جس دن دوسرے جانور پانی پیئیں گے اس دن اونٹنی کی باری نہیں ہوں گے۔ اور اتنی دودھ ہوتے تھے میرے دوستوں کہ سارے کے سارے لوگ شراب ہو کر دودھ پیتے تھے، اور بلکہ وہ کبھی رکتی نہیں تھی، اونٹنی کبھی دودھ نکلنے سے نہیں رکتی تھی۔ اس کی بچہ بھی دودھ پی رہے، لوگ بھی اس سے نکال کر دودھ پی رہے تھے۔ فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، جب یہ اس اونٹنی کو دیکھا اب ان کی آزمائشیں شروع ہے۔ ایک بدبخت عورت تھی، انتہائی بدبخت جھوٹی عورت، جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت۔ بولو آمین بھائی، جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، بولو بھائی آمین۔ جھوٹی کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی۔ وہ بدبخت عورت جھوٹی، اس نے قدار بن سلف کو اپنے جائسے میں لا کر اپنا جاسا میں پھنسا دی۔ وہ کہنے لگا بھائی اس کی جانور بھی بہت زیادہ تھی، اب وہ پانی پینے کے لیے جانوروں کو پانی نہیں ملتی۔ وہ کہا کہ یہ تو بڑے خطرناک ہے، ایک کام کرو کہ اس کو ہی اس اونٹنی کو ختم کرنے کا کوئی پلان بنا لو۔ اس عورت نے قدار بن سلف کو اپنے جانسے میں لے کر اس بندے کو سمجھا دیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو، اپنے عیاروں کو بلا لی ہے، اس کی دوستوں جو دوست ہیں ان سب کو اس نے بلا لی، سارے شیطانوں کو بلا کر، سارے جھوٹوں کو بلا کر ایک جگہ پہ جمع کر لی۔ اب کہنے لگا پہ اس کے اوپر ایک دم سے حملہ کر دیں۔ فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، اللہ نے اس انداز سے جمع یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کی صاحب نے ان کو بلایا، فتعاطا، پھر انہوں نے ان کے اوپر ہاتھ بڑھا دی، فعقر، اس کی پاؤں کو کاٹ دی، اونٹنی کی پاؤں کو کاٹ دیے۔ جب اونٹنی کی پاؤں کو کاٹ دیے ہیں تو وہ اونٹنی گر گئی۔ جب اونٹنی گر گئی، گرنے کے بعد میرے دوستوں ان لوگوں نے ایک بعد دیگر خوب ان کو پر حملہ کری، اور اس کی بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جیسے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی، اس کی بچے بھی سامنے تھے کہ ماں کو ٹکڑے کر رہا ہے۔ وہ بچہ بھاگتے ہوئے اس پتھر کے پاس پہنچے، جس پتھر کی چٹان سے وہ اونٹنی نکال کر آئی ہے، اونٹنی اور اس کی بچے، اور اسی وقت میں وہ اسی پتھر کے اندر دوبارہ غائب ہو گئے۔ وہ اتنا چیختے رہے میرے دوستوں، چیختے ہوئے اسی پتھر کی چٹان کے پاس پہنچے، اور جیسے پتھر کی چٹان کے پاس پہنچنے کے بعد ہی پتھر نے اپنے راستہ کھول دی، اور وہ وہیں اسی پتھر کی چٹان کے اوپر غائب ہو گئے، اس کے اندر ہی غائب ہو گئے۔ تو پھر اللہ کی عذاب شروع میرے دوستوں، آپ فرما رہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسے ہوا میری عذاب اور میری ڈرانا، وہ کیا ہے؟ اب اللہ فرما رہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسے ہوا میری عذاب اور میری ڈرانا۔ تم کہتے تھے نا جھوٹے، اے جھوٹوں،
جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ سے بچو، وعدہ خلافی سے بچو، بے ایمانی سے بچو۔ جھوٹ بولنا بے ایمانی کی ایک نشانی ہے، اور جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے دوستو جو منافق تھے، منافق سب سے پہلے وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے تھے۔ منافق کا علامت کیا ہے بھائی؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کی آخری طبقے میں ان کی ٹھکانہ ہے۔ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، جھوٹ بہت سخت گناہ ہے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ تمام نبیوں کو جھٹلایا ان لوگوں نے، ہر قوم نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اور خدا کو اللہ کو بھی ناپسند۔ ایک جھوٹ ہے، دوسرا وعدہ خلافی ہے، تیسرا تکبر اور غروریت جس کو کہتے ہیں تکبر، یہ خدا کو ناپسند ہے۔ تکبر کے اوپر اللہ کی عذاب آتے ہیں، اور جھوٹے کے اوپر بھی اللہ کی عذاب آتے ہیں، وعدہ خلافی کرنے پر بھی اللہ کی عذاب آتی ہیں۔ یہ منافق میں شامل ہے، اور مرنے کے بعد سیدھا جہنم کی آخری طبقے میں اس کی ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ نے فرما دی، کیسے ہوا میری عذاب اور میری ڈرانا؟ صرف میں ڈراتا ہوں، ڈراتا نہیں ہوں، اور حقیقت کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ وہ اللہ احکم الحاکمین، کن فیکون، جو فرماتے ہیں اللہ کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وہ حکم الحاکمین ہے۔ اب کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، بے شک ہم نے بھیجا ان کے اوپر ایک تیز تند ہوا، اندھی، اتنی تیز اندھی ان کے اوپر بھیجے میرے دوستو، فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، کہ گویا کہ وہ تھے کیسے؟ باڑ کی طرح، ایک رندی ہوئی باڑ کی طرح، کہ اللہ نے انہیں رزا رزا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ فرشتہ اتنا تیز چیخی ہے میرے دوستوں، زمین کو برداشت نہیں ہوئے ہیں، ان کی دل اور جگر پڑھ کر میرے دوستوں زمین میں زلزلہ آ گئی۔ یہ جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹ ہے، بہت خطرناک ہے جھوٹ بولنا۔ کل ہمارے ایک بحث ہو گئی، میرے ایک کرایہ دار ہے، انتہائی جھوٹا انسان، تو مجھے بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر کہا کہ اگر میں نے صحیح کرایہ اور ایڈوانس نہیں دیا، نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، تو میں مکان آپ کا خالی کر دوں گا۔ تو میں نے بولا بھائی تو جنوری کا کرایہ بھی نہیں دیا اور پچھلے مہینے کا بھی پورا نہیں ہوا، تو اب تو نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہا کر کلمہ کی قسم کھایا، تو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اور کلمہ کی قسم کھا کر بولے نہیں میں نے بولا ہی نہیں، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے جھٹلا دی۔ میں نے اس کو بات کہ اللہ تو نے اتنی بڑی جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے فرمایا لعنت ہو اللہ کی، جھٹلانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو میں میرے دوستوں بات یہی ہے کہ جب جھوٹ بولتی ہو نا، اللہ غصے میں آ جاتا ہے، جلال میں آ جاتی ہے، اور جب تکبری کرتے ہو پھر بھی اللہ جلال اور غصے میں، منافقت اور وعدہ خلافی خبردار کبھی بھی نہیں کرنا۔ اللہ غصہ اور جلال میں آیا، کہا کہ ان لوگوں کی ایسی حالت تھی کہ کہشیم المحتضر، کہ روندی ہوئے باڑ کی طرح اللہ رب العزت نے انہیں رضا رضا کر دیا۔ فرشتہ اتنا تیزی سے چیخے مارے میرے دوستوں، فرشتوں کی چیخوں سے ان کی دل جگر پھٹ گئے میرے دوستوں، ان کی دماغیں پھٹ گئے، دل جگر پھٹ کر جو ہے نا زمین بھی برداشت سے باہر ہو گئی، زمین سے زلزلہ آ گئی، اور ان سب کو رضا رضا ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بولا ابھی سیلاب آیا، جھوٹ سے بچو، وعدہ خلافی سے بچو، بے ایمانی سے بچو، لوگوں توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ورنہ دیکھو گے کہ سیلاب کی بجائے سیلاب تو آگے تم سے آزمائش لیے اللہ رب العزت نے، پھر تمہارے اوپر زلزلہ بھی آ جائیں گے۔ میرے دوستوں آج اللہ معاف فرما، اللہ تو معاف فرما۔ میرے دوستوں 19,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں زلزلہ کے اندر، کہاں پہ؟ ترکی اور ملک شام کے اندر، لاکھوں سے زیادہ میرے دوستوں وہاں پر کیا ہے، لوگ زخمی ہیں، ان کی
لیے دعا کی بھی ضروری ہے میرے دوستوں. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ان کی درجات کو بلند فرما دے، اور جو زخمی ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے. ہمارے مسلمان بھائی ہے میرے دوستوں، ملک شام اور ترکی کے اندر ہمارے ملک کی ہمدرد بھی ہے میرے دوستوں. اللہ ایسے لوگوں کو میرے دوستوں ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی ساتھ غائبی مدد فرما دے. اب اللہ نے فرما دی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لیے. پھر فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت کو قبول کرنے والے، ہے کوئی نصیحت کی جستجو کرنے والے، ہے کوئی نصیحت کی طلبگار والے. کوئی طلبگار ہے نصیحت کی؟ ہے. اللہ نے تو قرآن میں کھول کھول کر بتا دی اور قرآن کو آسان کر دیا. ہے کوئی اس نصیحت کو قبول کرنے والے؟ ہے کوئی اس نصیحت کو جستجو کرنے والے؟ ہے کوئی اس نصیحت کی جو ہے طالبگار، طلب کرنے والے؟ کتنی آسان بنایا ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو. آگے دیکھیں کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر. پھر اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا، اسی طریقے سے قوم لوط نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلا دیا. کیا کیا؟ جھٹلا دیا. ایمان تو لے کر نہیں آیا، ایمان لے کر نہیں آیا بلکہ جھٹلایا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا لُوطًا نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ. اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے بھیجے ان لوگوں کے اوپر آندھی. کون سی آندھی؟ پتھر والے، کنکریاں والے، اور ہر یہ کنکر کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے میرے دوستوں کہ فلاں سردار کی ہے، فلاں سردار کی سر پر گرے گا، اور فلاں جو ہے چودھری کی سر پر پڑے گا، فلاں جاگیردار کی سر کے اوپر گرے گے. یہ پتھر سب پتھروں کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے. الا آل لوط، اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی آل کو بچا دی. ان میں سے بھی ان کی بیوی نہیں تھی، ان کی اہلیہ اس میں شامل نہیں تھی. نجزی من شکر، میں اسے ہی بدلہ دیتا ہوں شکر گزار بندوں کو جو اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں، اپنے نبیوں کو نہیں جھٹلاتے ہیں، اللہ کو بھی نہیں جھٹلاتے، اپنے نبیوں کو بھی نہیں جھٹلاتے ہیں، اللہ کی رسالت اور اس کی توحید کو بھی نہیں جھٹلاتے ہیں. ایسے لوگوں کو میں ایسے ہی جزا عطا فرماتا ہوں، ایسا ہی بدلہ دیتا ہوں. اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. اللہ نے فرمایا بے شک البتہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو، ان سب کو کہ ہمارے گرفت میں سے ڈر سنا دی. ہمارے گرفت یعنی اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو ڈر سنایا. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، پھر ان لوگ ڈرنے کے اوپر، ڈر سنانے والے کے اوپر جھگڑنا شروع کر دیا کہ تو ہمیں ڈر سناتا ہے، تو ہمیں ڈر سناتے ہیں. جو جھوٹے ہے نا، اب اس کی سامنے بولو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. جھٹلانے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جھٹلانے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جھٹلانے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. میں بولو نا ابھی، جھٹلانے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. تو ایسے بندے کے اوپر جب آپ یہ بد دعائیں کرو گے نا، تو پھر جھٹلانے والا جو جھوٹے ہے اس کو برداشت نہیں ہوگا، اسی وقت بھی وہ چیخنے پکارنے لگے گا. پھر ڈرانے والوں کے اوپر ان لوگوں نے جھگڑنا شروع کر دیا کہ اللہ کی عذاب کی بات ہمیں سناتا ہے، اللہ کی عذاب کی بات سناتا ہے ہمیں. پھر اللہ نے فرما دیا ہے راودوه عن ضيفي ولقد راودوه عن ضيفي فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. البتہ تاکہ کہ ان کے مہمان سے اور لوط علیہ السلام سے ان لوگوں نے پسلانے کی کوشش کی. وہ گندی حرکتیں، اغلام اور قبیح حرکتیں کرنے کی کوشش کی، ان کو پسلانے کی کوشش کی. حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، دروازہ بند کر دی کہ نکل بھائی،
کہ بھائی آخری نوح علیہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا، ارے میری بیٹی ہے، میرے قوم کی بیٹیاں ہیں، ان لوگوں سے نکاح کر لے، میں اپنی بیٹی بھی پیش کر دیتا ہوں تمہارے، میری بیٹی سے نکاح کر لے اور میرے قوم کی بیٹیوں سے نکاح کر لے، خبردار مجھے رسوا نہیں کرنا میرے مہمانوں کی سامنے، خبردار خبردار مجھے رسوا نہیں کرنا، نکل یہاں سے۔ لیکن دروازہ لگا دی حضرت لوط علیہ السلام نے، اس کی باوجود بھی یہ باز آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر فرشتوں نے بھی اپنے تعارف کرا دی ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں، پریشان نہ ہوئیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے ہوئے ہیں، ان کو عذاب کے لیے آئیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بات سنے تو پھر بولے ہمارے لیے گزارش، بولے آپ سیدھا دروازہ کھولو اور نکل کے بالکل علاقہ سے غائب ہو جاؤ، بالکل آگے چلو، پیچھے کی طرف موڑ کے نہیں دیکھنا۔ ان کی اہلیہ بھی ادھر رہ گئی، وہ بھی نکل نہیں پائی، اور پیچھے کی طرف بعض نے بولا کہ وہ پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کی عذاب ان کے اوپر بھی آ گئی، اور ان کی بیٹیاں آگے تھی، حضرت لوط علیہ السلام اس کے پیچھے تھی، اور جو قوم ایمان لے کر آیا ان کو آگے آگے لے کر چلتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جیسے ان لوگوں نے ہاتھ بڑھائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو ایسے ہلا دی۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کے ایک کونے میں اگر حضرت جبرائیل کی پر لگے پوری دنیا کو پلٹ دے۔ ہلکا سا پر کو ہلایا، سب کو اندھا کر دی۔ اب اندھے ہونے کے باوجود بھی اندھے ہو گئے، سارے نابینا ہو گیا، پھر بھی اپنے ہاتھیں ایسے ایسے کر کے مار رہا ہے۔ گندے خبیث، ایک تو جھوٹے، دوسرا قباحت والی حرکت، اغلام والی حرکت، غلاظت والی حرکت۔ تم جیسے لوگوں کے اوپر ایسے بھی آس کائنات کے اندر اگر کوئی بچے ہوئے، اللہ اس قسم کے لوگوں کے اوپر لعنت ہو، اس قسم کی حرکت کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے ان کو اللہ رب العالمین ہدایت نصیب عطا فرما دے۔ اب آئیے میرے دوستوں، پھر فرمایا فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو اندھا کر دیا، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر دیکھو میرے عذاب کو چکتے رہو اور میرے ڈرانے کو بھی چکو، کہ میری عذاب اور ڈر کو۔ پر وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اللہ نے فرمایا پھر ان لوگوں کے اوپر صبح ہی صبح، بالکل صبح سورے، ان کے اوپر اللہ کی عذاب، مستقل عذاب آگے، دوبارہ دنیا کے اندر کبھی پلٹ کر نہیں آ سکے گا۔ میرے دوستو، اوپر سے بارش، پتھروں کی اندھی آئی، اس کی بعد ہر پتھروں کے اوپر ان سرداروں کی اور چودھریوں کی جاگیرداروں کے نام تھے، ان کی سر کے اوپر مارتے رہے، پھر زمین کو اوپر اٹھائی، پھر پلٹ دی۔ میرے دوستو، کیسے تباہ اور برباد کر دیا اللہ نے، قیامت تک وہ دوبارہ نہیں آ سکتے، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ یہ ہے اس کا مطلب، مستقل کا مطلب ہے مستقل، ٹھہرنے والی عذاب ان کو اوپر آگے۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر چکو میری عذاب کو اور میرے ڈر کو، میں کیسے ڈراتا ہوں اور میں کیسے عذاب دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اے لوگوں، وہ تو قوم عاد تھے، وہ تو قوم سمود تھے، وہ قوم نوح تھے، قوم فرعون تھے، اب تم تو مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، اللہ کی نبی کو ماننے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، سید النبی ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، ان کو ماننے والے توبہ کر لو، اب تم مان لو، تمہارے لیے قرآن کو بالکل آسان کر دی ہے نصیحت کے لیے۔ پھر فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت کو قبول کرنے والے، ہے کوئی اس کی جستجو کرنے والے، ہے کوئی اس نصیحت کو تلاش کرنے والے؟ پھر میں نے تو آسان کر دیا، اب اس کا قبول کر لو تم۔ آگے فرما رہا اللہ وَلَقَدْ جَعَلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، اسی طریقے سے کہ ہمارے تمام تر نشانیوں کو ان لوگوں نے جھٹلایا۔ کس نے؟ جب اللہ رب العزت نے قوم فرعون کی طرف اپنے ڈرنے والے بھیجے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، تو پھر فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عزیز مقتدر، پر ہم نے ان کو پکڑ لیا، ایسے زبردستی پکڑنا، ایسے زبردست پکڑنا تھا کہ مقتدر، بڑی طاقت والے ہستی کی پکڑ، پھر اس سے کوئی چھوڑ سکتے ہو؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ آزما لو ذرا،
7 सेकंड के अंदर मेरे दोस्तों یہ جو زلزلہ آیا 7 سیکنڈ میں پوری عمارتیں تباہ و برباد ہو گئی. اللہ نے فرمایا میرے دوستو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. آپ دیکھو نا انسان، تم کہو گے کہ یہ کیا ہو گیا جب زمین کپ کپا کر زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گی. اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین کے اندر دفینی چیزیں زمین اٹھا کر پھینک دیں گے. پھر وقال الانسان ما لها، انسان کہیں گے بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر جو لوگ بچ گیا میرے دوستو آگے نکل گئے، اور سارے کے سارے بچے پورے کے پورے بستی میرے دوستو پورے کے پورے اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دی ہے. میرے دوستو وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہے، نہیں معلوم اللہ کی طرف سے کون سی آزمائش تھے. لہذا میرے دوستوں، میرے پاکستانی بھائیوں، آپ سے بھی میری گزارش ہے، میرے مسلمان بھائیوں آپ سے بھی ہمارے گزارش ہے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں آپ سے گزارش ہے، جھوٹ سے بچ جاؤ، وعدہ خلافی سے بچ جاؤ، اور اس کی بعد غلط چیزوں سے بچ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یقیناً توبہ کرو گے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گے، اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے، ہر قسم کی عذابوں سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائیں گے. استغفار کرنے سے اللہ ہر قسم کی مصیبتوں کو ٹلا دیتے ہیں، استغفار پڑھنے سے اللہ ہر قسم کی دکھ و تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں، ہر قسم کی عذاب سے اللہ تمہیں نجات عطا فرماتے ہیں. لہذا استغفار کرتے رہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 1000 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگو. یقیناً ہمارے رب کو غفور رحیم ہے، وہ تمہیں معاف فرما دیں گے. غلطی انسان سے ہوتی ہے نا میرے دوستو، غلطی تو انسان سے ہوتی ہے. اللہ سے معافی مانگو، وہ بولتا ہے میں تیرے غلطی کو پکڑتا بھی ہوں، پھر میں غفور رحیم بھی ہوں، میں غفور رحیم بھی ہوں. جب تو استغفار کرتے رہے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. کھلا دل سے اللہ سے استغفار بھی کرو. اللہ ہم سب کو میرے دوستوں، اللہ ہم سب کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اور استغفار کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.